اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان مفصل جو اس کا ترجمہ ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، تقدیر پر، چاہے وہ بھلائی ہو یا برائی، جو اللہ کی طرف سے ہے، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر۔ یہاں پر جو میں نے ایمان مفصل کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا، جس میں جو بندہ ایمان لاتا ہے اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو وہ ایمان کن کن چیزوں پہ لاتا ہے اس کا ذکر اس میں کیا گیا ہے۔ اس میں جو خاص میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اس میں تقدیر پر، چاہے وہ بھلائی ہو یا برائی ہو، اور تقدیر اللہ کی طرف سے، اس کو ایک دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں قسمت۔ اسلام کی جو خاصیت ہے اس میں یہ بھی بڑی خاصیت ہے کہ تقدیر کے حوالے سے، جس میں بھلائی اور برائی اللہ کی طرف سے ہے، جو انسان کی زندگی میں حالات آتے ہیں، معاملات آتے ہیں، جو وہ کوششیں کرتا ہے، عمل کرتا ہے، اس کے نتائج اس کو جو حاصل ہوتے ہیں، ایک بہت بڑا جو ہے رول تقدیر کا ہے جو اللہ کی طرف سے۔ لیکن اس تقدیر کے ساتھ ساتھ اسلام کی جو تعلیم ہے، قرآن اور حدیث میں جو ذکر آیا ہے، اس میں اللہ نے انسان کو جو اختیارات دیے ہیں اس کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے، اس کی اہمیت ہے۔ اختیارات میں انسان کو اللہ نے جن صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا، جس میں اس کی عقل بھی ہے اور جسمانی صلاحیت بھی ہیں، اور اسے علم سے نوازا، اور دنیا کی زندگی میں مشاہدہ ہوتا ہے جو اس کو اس سے علم حاصل ہوتا ہے، اور اس سے اس کی سمجھ میں اضافہ ہوتا ہے کہ کیا عمل کیسے کرنا ہے، اس کے کیسے نتائج حاصل ہوں گے۔ یہ چیزیں اختیارات سے تعلق رکھتی ہیں، اور اسلام کی تعلیمات کی ایک بڑی خاصیت یہ ہے کہ تقدیر اور اختیارات پر ایک بہترین توازن کے ساتھ بات کہی گئی ہے، تعلیم دی گئی۔ یہ توازن بہت معنی رکھتا ہے ہر انسان کی زندگی کے لیے، کہ وہ اس چیز کو سمجھے کہ تقدیر کا معاملہ کیا ہے، اور اسے جو اختیارات ملے ہیں وہ کیا ہے، دونوں کا کیا رول ہے، کیا اہمیت ہے، اور کس طرح ان میں توازن کو بنائے رکھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ زندگی میں جو آنے والے حالات ہیں، معاملات ہیں، اہم فیصلے ہیں، سارے فیصلے ہیں، وہ کس طرح سے ان کو فیصلوں کو لینا ہے، اور کس طرح سے جو ہے رد عمل کرنا ہے، تدبیر کرنا ہے، اور جو وہ عمل کرے گا وہ عمل کا ہی جو ہے ریفلیکشن اس کی زندگی میں جو ہے پلٹ کر آتا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسلام کی طرف سے جو تعلیمات دی گئی، جو قرآن مجید میں ذکر کی گئی ہیں، اور اس پر عمل کر کے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک ہمارے لیے مثال اور نمونہ پیش کیے، دونوں چیزوں کے ہمیں مطالعہ کرنا ہوگا، اور اسے اس طرح سے سمجھنا ہوگا جیسی سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اس کے بعد جو اپنی زندگی میں فیصلے کریں وہ صحیح فیصلے ہو سکیں۔ اور یہ جو ہے محنت سے حاصل ہونا ہے، یہ کوششوں سے حاصل ہونا ہے۔ جس طرح سے ہم زیادہ سے زیادہ محنت کریں گے قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم میں، اور یہ ان تعلیم کے علاوہ جو اور تعلیمات جو تعلق رکھتی ہیں الگ الگ اسکولوں، کالج کی تعلیم ہے، یا جو بھی ہمیں کام کرنا ہے اس سے تعلق رکھنے والی جو تعلیم ہے، ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، سب کے لیے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ان کی زندگی میں بھی ایک
بہترین نصیحت حاصل ہوتی ہے تقدیر اور اختیارات کے توازن کے ساتھ میں جو ہے فیصلے لینا، عمل کرنا. اور اسے سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ اللہ کے رسول ہیں، ان پر وحی نازل ہوتی تھی، اللہ کے طرف سے رہنمائی، احکامات، الگ الگ وقت میں، الگ الگ حالات میں، جب جب جیسے واقعات ہم سنتے ہیں، اللہ کی طرف سے اس میں فیصلے کیا لینا ہے اس پہ بتایا گیا. اور بہت سے ایسے معاملات بھی ہوئے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے فیصلے لیے، اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ مشورہ کر کے، صحابہ کے ساتھ مشورہ کر کے بھی جو ہے فیصلے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے زندگی گزاری، اب ہم جب اس پر عمل کریں گے، اس طریقے پر، اس تعلیم پر، تو اس میں بھی ہمیں یہ سمجھ حاصل کر لینا ضروری ہے کہ تقدیر، اللہ کے فیصلے اور ہمارے اختیارات کس طرح سے جو ہے وہ استعمال ہوں گے اور فیصلے لیے جائیں گے. اس سلسلے میں قرآن اور حدیث میں جو کچھ تعلیمات آئی ہیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جن سے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ ہمیں اللہ تقدیر اور ہمارے اختیار دونوں کے کو توازن میں رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے معاملات اور ان پہ فیصلے لینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، جس میں کچھ عمل ایسے ہیں جس کا براہ راست اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا، اور اس حکم کو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو پورا کیا. جس میں ایک مثال ہے مکہ سے ہجرت کی، جب اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے صحابہ ساتھیوں کے لیے اللہ کی طرف سے حکم آیا ہجرت کا، جس میں انہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور اس حکم کا پر عمل کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور عمل کرنے کے دوران انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ ایک بہترین طریقے سے، ایک بہترین پلاننگ کے ساتھ کام کیا، جس میں انہوں نے ہجرت کے لیے رات کا وقت جو ہے چنا، اور اپنی رہنمائی کے لیے، یعنی ریگستان کے علاقے میں جب مکہ سے مدینہ کا سفر کرنا تھا ہجرت کے دوران، اس کے لیے انہوں نے رہبری کے لیے وہاں کے ایک عرب جو کہ اس وقت غیر مسلم تھے، جن کا نام عبداللہ بن اریکی تھا، جو ریگستان کے علاقے اور راستے کا ایک بڑا ماہر شخص تھا، اس کو چنا. اس کی رہبری میں اونٹ پر سوار ہو کے اور اپنے ساتھی صحابہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں انہوں نے رات کے وقت میں ہجرت کی، اور غار ثور میں بھی انہوں نے پناہ لی، ٹھہرے. تو اس طرح سے انہوں نے اللہ کے حکم پر عمل بھی کیا، اور ساتھ میں انہوں نے اس عمل کو بہترین طریقے سے انجام دینا اور اس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایک پلاننگ کے تحت انہوں نے کام کیا، حکمت کے ساتھ انہوں نے کام کیا. اسی طرح سے مدینہ میں جو مدینہ چارٹر یا مدینہ سمویدھان بنا تھا، جو کہ لوگوں کی سہمتی کے ساتھ اسے بنایا گیا، ایک سمویدھان جو سب سے پہلا لکھت سمویدھان بھی بنا اور پوری دنیا میں ایک نظیر بنا. اس میں بھی یہ بات طے پائی کہ سارے لوگوں، جس میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائی، یہودی اور دیگر قبیلے کے مختلف لوگ کا آپس میں برابر کا درجہ ہوگا، جس میں ناگرک کی حیثیت سے سب کے برابر کے حقوق ان کو حاصل ہوں گے، اور اپنی حفاظت کے لیے وہ متحد ہوں گے جب بھی کبھی کوئی دشمن ان کے مدینہ میں یا ان کے اوپر اٹیک کرے گا. یہ بھی ایک ایسا عمل تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جس سے انصاف کا قیام ہوا، بھائی چارے کا قیام ہوا. اور اس میں بھی وہ تعلیم ہے جو میں نے پہلے بات رکھی کہ تقدیر اور اختیارات کا ایک بہترین توازن جو ہے، اس طرح کے عمل نظر آتے ہیں جس کی تعلیم ہمیں ملتی ہے. اسی طرح سے جنگ بدر کا بھی واقعہ ہے، جس میں ہم جانتے ہیں کہ اس وقت جب مکہ کے قریش نے ان سے جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے اور اپنی فوج لے کے بدر میں آئے اور مجبور کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے ساتھیوں کو، ان سے جنگ کرنے کے لیے. ایسے وقت میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد بھی کم تھی
اور ان کے پاس نہ لڑنے کے لیے مناسب ہتھیار تھے، نہ وسائل تھے۔ اس کے مقابلے میں قریش ہتھیاروں کے معاملے میں، وسائل کے معاملے میں بہت زیادہ ان سے آگے تھے۔ پھر بھی یہ جنگ بدر کے علاقے میں ہوئی۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے ایک پہلے رات میں خاص طور سے اللہ سے دعا کری، جس میں اللہ سے مدد مانگی اپنے ہتھیاروں کی کمی اور وسائل کی کمی کو لے کر، اور اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کی مدد کی اور وہ جنگ بدر میں مکہ کے قریش کے ساتھ جنگ کر کے اس پہ غلبہ حاصل کیا۔ اور اسی کے ساتھ جب جنگ بدر کی قیدیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر کیا، تب ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، اس پر اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا صحابہ سے، جس میں مختلف رائے آئی، جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ رائے تھی کہ جو بدر میں قیدیوں کو پکڑا گیا ہے ان کو فدیہ دے کے رہا کر دیا جائے۔ اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی، وہ یہ تھی کہ انہیں سزا دی جانی چاہیے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر عمل کیا، لیکن بعد میں اسی سے متعلق بات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی، جو کہ سورہ انفال میں آیت 67 میں ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ مناسب نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ زمین میں اس کے مخالف پر غلبہ واضح نہ ہو جائے۔ یہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اللہ کا حکم تھا وہاں اس پر عمل کیا، اس میں بھی ساتھ ساتھ بہترین تدبیر کا استعمال کیا۔ جہاں خود سے فیصلے لینے کا معاملہ آیا انہوں نے خود سے فیصلے لیے، لوگوں کے ساتھ مشورہ بھی کیا، اور کئی بار مشورے بھی اس کے نتائج یا جو اس میں عمل کیا گیا وہ اس چیز کی منشا کے مطابق نہیں بھی تھے، جیسا یہاں پہ ایک ایگزامپل آیا جس میں سورہ انفال میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ اسی طرح سے جنگ احد میں بھی ہم نے دیکھا کہ اس میں اس کا ایک پہلو تھا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت مکہ کے قریش کے اوپر حاوی ہو گئی، اور یہاں تک کہ مال غنیمت کو حاصل کرنے کے لیے لوگ ان مکہ کے قریش کا پیچھا کیا تاکہ زیادہ سے زیادہ مال غنیمت حاصل ہو سکے۔ اور اس عمل کو دیکھتے ہوئے ایک چھوٹا سا جو گروپ تھا تیر اندازوں کا، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی کے پار مقرر کیا تھا اور ان کو وہیں پہ مستعد رہنے کے لیے حکم دیا تھا، لیکن ان لوگوں میں ایک اختلاف ہوا یا سمجھ میں فرق ہوا کہ جب یہ انہوں نے دیکھا کہ مکہ کے قریش بھاگ رہے ہیں اور صحابہ ان کا پیچھا کر رہے ہیں مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے، تو انہوں نے یہ گمان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں یہ حکم دیا تھا یہ اس وقت تک کے لیے تھا جس وقت جنگ چل رہی تھی، اب جنگ انہیں ختم ہوتی نظر آئی تو وہ انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ کے اور صحابہ کے ساتھ جو ہے مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے مکہ کے قریش کے پیچھے گئے۔ یہ حالت دیکھ کے ابو سفیان نے اپنے لوگوں کو پھر سے متحد کیا اور گھوم کر پہاڑی کے پیچھے سے ہوتے ہوئے اور دوبارہ اٹیک کیا، جس میں صحابہ کو پیچھے سے آ کے اٹیک کیا، اور پھر جنگ کی تصویر بدل گئی اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو اس کا کافی نقصان اٹھانا پڑا، بہت سے ان کے لوگ شہید ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی ہوئے۔ جہاں یہ بات آتی ہے کہ کتنا اہم ہوتا ہے کہ جو اس طرح کے عمل میں، ایسے نازک عمل میں جو ایک تدبیر کی گئی ہے، جو ایک بات طے قرار پا گئی ہے، اس کو عمل کرنا، اس میں احتیاط رکھنا، یہ ساری باتیں یہاں پہ کلیئر ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے خندق کی لڑائی میں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ فارس کے رہنے والے تھے، اور ان کی صلاح پر فارس کی جو تکنیک یعنی مدینہ کے چاروں طرف خندق کھود کر اپنے دشمنوں سے جو بچاؤ کرنا اور ان سے لڑنا، یہ اس کی انہوں نے صلاح دی، مشورہ دیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے پر، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر اس تکنیک کو جو فارس سے تعلق رکھتی تھی، جو عربوں میں چلن میں نہیں تھی اور اس کے پہلے بھی عربوں میں یہ اس طریقے کا استعمال نہیں ہوا تھا، انہوں نے استعمال کی۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جو انہوں نے کھائی کھودی تھی خندق کی لڑائی میں، یہ اللہ کے حکم میں اشارہ نہیں تھا یا کوئی قرآن کی آیت نہیں نازل ہوئی تھی، یہ ایک حکمت والا عمل تھا اور حالات کو دیکھتے ہوئے ایک ویوہارک عمل تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تکنیک کا استعمال کیا جو فارس سے تعلق رکھتی تھی۔ اسی طرح سے صلح حدیبیہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں
کی جو ایک عام سوچ تھی اس کے خلاف قریش کی کٹھن شرطوں پر صلح کیا، سمجھوتا کیا، جس میں یہ تھا کہ اس وقت اللہ کے رسول اور ان کی جماعت اس مرتبہ حج نہیں کر سکیں گے، انہیں واپس لوٹنا ہوگا۔ اور اسی طرح سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر مکہ سے کوئی شخص جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت میں شامل ہوتا ہے، ان کے پاس آتا ہے، تو وہ اسے لوٹا دیں گے، اور اس کا الٹا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت سے کوئی شخص جاتا ہے مکہ میں تو وہ اس کو واپس نہیں کریں گے۔ اس طرح کی شرطوں کو دیکھ کے صحابہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ خوش نہیں تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود فیصلہ لیا اور ان شرائط کو قبول کرتے ہوئے ان کے ساتھ یہ صلح کی، اور بلکہ یہ فرمایا جو کہ صحیح بخاری کی حدیث 2731 میں ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں کبھی اس کی مرضی کے خلاف نہیں جاؤں گا۔ خیبر کی جنگ کا بھی ایک واقعہ ہے جس میں ایک قلعے کی دیوار کو توڑنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تکنیک اپنائی وہ ایک مجنی تکنیک تھی، جسے کیٹاپلٹ ٹیکنالوجی کہتے ہیں، جس میں ایک بھاری پتھر ایک بڑے سے گولیل کی طرح کے ایک اپکرن میں رکھ کے اسے پھینکا جاتا ہے، جو ٹکراتا ہے دیوار سے اور دیوار کو توڑ دیتا ہے۔ یہ بھی عرب میں یہ چلن میں نہیں تھی یہ تکنیک، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری سبھیتاؤں سے، دوسرے علاقے سے یہ تکنیک کا استعمال کیا۔ اور حدیث میں بھی ہے جو کہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2682 میں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم اور تکنیک جہاں سے بھی ملے اسے اپناؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔